حضرت جناب عمر کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام ہیثم تھا، عرب کے قبیلے جہنیہ کی ایک نوجوان خوبصورت اور پاک دامن لڑکی سے نکاح کیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد ہیثم کی زوجہ کے یہاں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کے بجائے محض 6 مہینے میں ہی ایک نومولود بچہ پیدا ہو گیا۔ جب ہیثم نے دیکھا کہ اس کی زوجہ نے تو 9 مہینے میں بچہ پیدا کرنے کے بجائے صرف 6 مہینے میں ہی بچہ پیدا کیا ہے، تو ہیثم کا وجود کانپ اٹھا اور ہیثم غصے کے مارے اپنی زوجہ پر چلا چلا کر بدکاری کا الزام لگانے لگا، جس پر ہیثم کی زوجہ نے اسے کہا کہ اے ہیثم، وہ اللہ کی جس نے اس نومولود بچے کو میرے پیٹ میں 6 مہینے تک زندہ رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ جب ہیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو ہیثم کو اپنی زوجہ کی اس بات پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر ہیثم اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو لے کر حضرت جناب عمر کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر کہنے لگا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس خاتون سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کرنے کے صرف 6 مہینے بعد ہی اس خاتون نے ایک نومولود بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زوجہ میرے بچے کو 9 مہینے میں پیدا کرنے کے بجائے صرف 6 مہینے میں پیدا کر دے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لہٰذا آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ آخر یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا۔ حضرت جناب عمر نے یہ سارا معاملہ سنتے ہی ہیثم کی زوجہ سے یہ پوچھا کہ اے خاتون، یہ جو بات تیرا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ؟ تو اس سوال پر ہیثم کی زوجہ نے نہایتی ادب و احترام سے یہ کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے اس بچے کو 6 مہینے میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سرزمین عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی خاتون کے ہاتھ 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ہی زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے۔ دوستو، یہ لوگ زندہ زمین میں اس وجہ سے دفناتے تھے کیونکہ عرب کے لوگوں کے ہاں 6 مہینے کا بچہ حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ مانا جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے ہی حضرت جناب عمر نے بھی عرب کے لوگوں کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاتون سے یہ کہا کہ اے خاتون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے ہاں صدیوں سے یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عرب کے لوگ اس بچے کو حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ مانتے ہیں۔ لیکن اے خاتون، اب عرب کے لوگوں کے ان رواج سے بلند اللہ کا قرآن اور حضرت رسول خدا کا فرمان ہے۔ اب اگر تم اللہ کے قرآن یا پھر حضرت رسول خدا کے فرمان سے اس بات کو ثابت کرو کہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت بے گناہ رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر تمہارے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائے کہ جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی اس خاتون نے حضرت جناب عمر کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون دربار میں سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی اور زمین پر گر کر فریاد کرنے لگی کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس دلیل سے میں یہ بات ثابت کر سکوں کہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ مجھ بے گناہ خاتون کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں
بلکہ میرے ہی شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ بس اس خاتون کا یہ کہنا ہی تھا کہ سپاہی اس خاتون کو مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں لے جا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس خاتون نے 6 مہینے میں ایک بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا خلیفۃ المسلمین کے حکم کے مطابق اس خاتون کو زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر اس کے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے کہ جب تک یہ خاتون ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جائے۔ لہٰذا اے لوگو، اس قانون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سب لوگ بھی بدکاری اور بے حیائی جیسے گناہوں سے دور رہ سکو۔ بس جیسے ہی سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت امام علی ابن ابی طالب نے سنا تو آپ فوراً اس خاتون کو لے کر حضرت جناب عمر کے دربار میں پہنچے اور دربار میں پہنچتے ہی کہنے لگے کہ اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق انسان کا بچہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بس پھر جیسے ہی حضرت جناب عمر نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے یہ سنا کہ قرآن کے مطابق صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری زندگی گزر چکی ہے، لیکن سارے کے سارے قرآن میں نے آج تک کہیں پر یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے جناب علی ابن ابی طالب، اگر آپ نے قرآن سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان کا بچہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو میں ابھی اسی وقت اس خاتون کو بے گناہ رہا کر دوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے جناب عمر، تو پھر اب آپ جان سے سنیں کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو ماں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہے تو وہ ماں اپنی اولاد کو پورے 2 سال یعنی 24 مہینے تک دودھ پلائے۔ دوستو، قرآن کی اس آیت میں یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے، تو یاد رہے کہ 2 سال 24 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ 1 سال 12 مہینے کے برابر ہوتا ہے تو 2 سال 24 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آگے جو بھی باتیں آپ کو بتاؤں گا تو ان باتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن کی ان دونوں آیات کے مطابق اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے تک ہے۔ اسی طرح قرآن کی ان دونوں آیات کو پڑھنے کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے قرآن کی سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا کہ جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ دوستو، اس آیات میں یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ حمل کا زمانہ، تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حمل کا زمانہ یا پھر حمل کا وقت اس وقت کو کہتے ہیں کہ جو وقت ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی اس آیات میں 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور دوسرا بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ، اور ان دونوں کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کے مطابق بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے تک ہے۔ اب اس بات سے ہمیں یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے تک ہے، لیکن دوستو اب پیچھے رہ جاتا ہے حمل کا زمانہ۔ تو حمل کے زمانے کی مدت کو جاننے کے لیے ہمیں دودھ پلانے کے 24 مہینے میں اتنے مہینے جمع کرنے ہوں گے کہ وہ مہینے 30 مہینوں کے برابر ہو۔ لہٰذا جیسے کہ اگر ہم دودھ پلانے کے ان 24 مہینوں میں حمل کا 1 مہینہ جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 25، اگر 24 مہینے میں 2 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 26،
اگر 24 مہینے میں 3 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 27، اگر 24 مہینے میں 4 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 28، اگر 24 مہینے میں 5 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں 29، اور اگر ہم 24 مہینے میں 6 مہینے جمع کرتے ہیں تو بنتے ہیں پورے 30۔ بس جیسے ہی دربار میں موجود سب لوگوں نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کا یہ علم دیکھا تو سب لوگ حیران رہ گئے اور دربار میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف جیسے ہی حضرت جناب عمر نے بھی یہ دیکھا کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے واضح طور پر قرآن کی ان آیات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ خاتون کو رہا کیا اور پھر آپ دربار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ کہنے لگے کہ اے علی، اگر آج تو نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج میں اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قتل کر دیتا تو قیامت کے دن اللہ مجھے وہی سزا دیتا جو سزا ایک قاتل کو دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اے علی، تو نے مجھ عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ بس حضرت جناب عمر کی یہ بات سن کر حضرت امام علی ابن ابی طالب بھی دربار میں باآواز بلند سے یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یاد رکھنا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔